حفیظ اللہ نیازی صاحب، ایک طرف حکومت یہ بات کرتی ہے کہ جب بھی تحریک انصاف احتجاج کی کال دیتی ہے، پچھلے کچھ عرصے سے انہوں نے وہ ہمیں سارے اعداد و شمار بھی دیے کہ کتنا جو ہے نا وہ اربوں کا نقصان ہو گیا صرف ان کے احتجاج اور دھرنوں کی وجہ سے، لیکن انہیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی تو ایک کال پر حکومت تو خود پورا ملک بند کر دیتی ہے. یہ حکومت تو اپنا کام خود خراب کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال میں آپ نے کہا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ عدالتوں سے ہی رہائی ممکن ہے. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی حد تک عدالتوں سے بھی رہائی ممکن نہیں ہے. مطلب یہ تو دو رائے ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو بھلے سے کتنا ایک بلند باغ طریقے سے کہتے رہے کہ حکومت اور عمران خان، حکومت عمران خان انتہا پہ، یہ اس میں بغیر الفاظ چبائے اصل مسئلہ جو ہے وہ عمران خان اور حکومت کے درمیان نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، کیونکہ عمران خان صاحب نے للکارا ہی اسٹیبلشمنٹ کو ہے. ایون اس حکومت کے وجود میں آنے سے پہلے، اور مارچ کا آخری ہفتہ تھا جبکہ ان کے وزیر اعظم ہونے کے آخری دن تھے، تب بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارنا شروع کر دیا. اور پھر اس نیریٹو کو جب انہوں نے دیکھا کہ پذیرائی مل رہی ہے وہ ڈبل کرتے رہے. اب ایک علیحدہ بات ہے کہ اس نیریٹو کی ایک اچھا حصہ ہے. اچھا حصہ یہ ہے کہ اس سے مقبولیت ملتی ہے. اس نیریٹو کو جسے بھی نواز شریف ہو، ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہو، ماضی میں جب کبھی کسی نے آزمایا ہے، اس کی سیاست کو رفعتیں ملی ہیں، وہ ساتویں آسمان پہ جا بیٹھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی لف ہے کہ اس کے بعد آپ اسٹیبلشمنٹ کو جب ذاتی طور پہ چیلنج کر دیں، چاہے شیخ مجیب الرحمان ہو، چاہے ذوالفقار علی بھٹو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے عمران خان صاحب ہو، سب کے لیے لیسن ایک ہی ہے اور ایک ہی اصول، رہنما اصول ایک ہی ہے کہ وہ اقتدار کے قریب ان کو نہیں بھٹکنے دیا جاتا. اس میں ایک فریق کا مکمل طور پہ اس کا شکست کھانا ضروری ہے. شکست بھی چھوٹا لفظ ہے، کیپیچولیٹ کرنے کا ضروری ہے. اب آپ یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے عمران خان صاحب کے سامنے کیپیچولیٹ کر جائے گی تو یہ تو ممکن نہیں ہے. عمران خان کیپیچولیٹ کر جائیں گے، ہاں اس کا امکانات ہے. یہ سوچ عمران خان صاحب کی اپنی کرتی ہے. لیکن مسلم لیگ نون کا ماضی بھی سب کے سامنے ہے. مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی کیا ہوا، 98 میں کیا ہوا، پھر 2017 میں کیسے نکالا گیا نواز شریف صاحب کو، اور نواز شریف صاحب پھر لندن بیٹھ کے جو تقریریں کرتے تھے اس کے بعد ریوائیول تو ہوا نا. ریوائیول بھی اسی ملک میں ہوتے ہیں پھر، اور جن کی مدد سے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. آپ وہ نہ سمجھائیں کس قسم کے ریوائیول ہوئے ہیں. اور یہ اگر سرتاج شوکت عزیز ٹائپ حکومت مل جائے جو عمران کو بھی مل جائے گی تو ریوائیول کیا ہوگا؟ اس کو ریوائیول کہیں گے کہ اگر کسی جگہ پہ جو ان کا اپنا جو کمپلائنٹ آدمی، کمپرومائز آدمی مسلم نون میں سے تحریک انصاف سے بٹھا دیں گے تو عمران خان کا ریوائیولزم ہوگا. بات یہ، اور اس کے بعد یہ کہ اصل میں ہم بات کو پوری طرح کمپریہینڈ کر نہیں پاتے یا اس کو پورے پروسپیکٹو میں دیکھتے نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جو زبان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف استعمال کی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کسی نے نہیں کی. چلو کر لیں جو اس کا فائدہ اٹھنے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس زبان استعمال کرنے کے لیے جلسے بھی ملے ہیں، جلوس بھی ملے ہیں، اور یہ مین سٹریم میڈیا بھی ملا ہے. یہ 10 اپریل 2022 کے بعد انہوں نے جب وہ ایک دفعہ پہلے حکومت گرانے کے لیے آئے تھے 25 مئی کو، تو اس سے پہلے 40 جلسے کیے تھے جو ان کی لائیو کوریج ہوتی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے الیکشن 20 ضمنی لڑے کے الیکشن ایم پی اے کے لڑے، پھر اور کئی لڑے. پھر اس کے بعد انہوں نے راولپنڈی پہ چڑھائی کی کیونکہ ایک انہوں نے آرمی چیف کی تعیناتی ایک مخصوص آدمی کی رکوانی تھی. تو اس میں اور وہ جلسے کرتے رہو، یہ ساری تقریریں ان کی لائیو کاسٹ ہوتی رہی. یہ نواز شریف کو، ذوالفقار علی بھٹو کو، شیخ مجیب الرحمان کو کسی کو یہ حاصل نہیں تھی. اخبار کے اندر گجرانوالہ والی تقریر نواز شریف صاحب کی وہ آپ کو بھی یاد ہے جس کے بعد پھر بین لگا تھا. جی ہاں یہی. جی آپ بتائیں مجھے اچھی طرح یہی بین اس کے بعد نہیں لگا تھا. وہ تقریر سوشل میڈیا پہ آئی تھی، اس سے پہلے بین لگا ہوا تھا ان کا. پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف جو زبان استعمال کی. نواز شریف صاحب جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا، جنرل باجوہ کا جو سیکنڈ فیڈل کے طور پہ یہ سامنے آئے، یہ ان کے ساتھ ایک پیج پہ آئے. انہوں نے نواز شریف صاحب کو جب جیل گئی اور اس کے بعد جو 2018 کا الیکشن تھا اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب تھے،
تو اس کے اور نواز شریف صاحب جیل میں تھے، ان کی بیوی قصب پرسی سے مر رہی تھی. اب تو فرما رہے ہیں نا کہ مجھے بیٹوں سے بات نہیں کرائی جاتی، کرانے دی جاتی. اس وقت کلثوم نواز صاحبہ کا مذاق اڑایا جاتا تھا. میرا موضوع یہ نہیں ہے. اب آ جائیں آگے. نواز شریف صاحب نے جب گجرانوالہ میں تقریر کی، یہ ساری اس کے بعد ان کو اجازت نہیں تھی. یہ سوشل میڈیا پہ وہ تقریر سنائی دی تھی آپ لوگوں نے، اور وہ بھی وہاں پہ بڑے انٹرنیٹ بلاک کیے ہوئے تھے. لیکن بہرحال لوگوں نے بعد میں جب لیکن المیہ یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب، ہم اس کمپیریزن میں کیوں پڑ جاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ تنقید کس نے کی؟ نون لیگ نے کی. نہیں، میں کمپیریزن کر رہا ہوں. جی نہیں میں کر رہی نہیں، یہ آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کر رہی ہیں. میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی. یہ تو آپ نے پہلے ان کو باتیں بتائی تو میں نے اس میں طرح مصرع لگایا کہ نہیں وہ اس میں عمران خان جیت گیا. میں تو یہ بات ہی نہیں کر رہا تھا. میں تو گجرانوالہ کی تقریر بھی کسی اور کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں. وہ تقریر تھی کیا؟ وہ تقریر میں نے ذکر کرنی تھی لیکن کسی اور پیرائے میں کرنی تھی. کیا تھا؟ انہوں نے کہا میری عمران خان صاحب آپ سے دشمنی نہیں ہے. ان ساری صعوبتوں کے باوجود، ان ساری مشکلات کے باوجود، سارے ساتھی ان کے جیلوں میں پڑے تھے جو نمایاں تھے، پھر کیا تھا؟ عمران خان میری آپ سے دشمنی نہیں ہے. جنرل باجوہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ جنرل فیض حمید میری شکایت آپ سے. عمران خان نے کہا تم کون ہوتے ہو؟ انہوں نے اس پروسپیکٹو میں کوئی گنجائش چھوڑی ہی نہیں تھی، نہ فضل الرحمان کے لیے، نہ نواز شریف صاحب کے لیے، نہ زرداری کے لیے، کہ وہ جب ہوتے تنگ آمد بجانگ آمد. ٹھیک ہے، جب عمران خان صاحب کو نکالنے کا وقت آیا تو سیاسی حکمت عملی شاید یہ تقاضا کرتی تھی کہ اسٹائلش اور عمران خان صاحب کو براہ راست لڑنے دیا جاتا. نہیں لڑنے دیا گیا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ نہیں، اس کو ہم نے اس کو ایک دن اقتدار میں نہیں رہنے دینا، کیونکہ عمران خان اس نہج پہ لے آئے تھے. عمران خان صاحب بھی کہتے تھے نا میں نے کچھ نہیں کیا، قاضی فیضی صاحب کے خلاف ریفرنس میں نے نہیں کیا، فلاں چیز میں نے نہیں کی، جناب باجوہ نے کیا. یہ نظام اس سے زیادہ ہائیبرڈ ہے. تو بات یہ ہے تو آپ اس کو کیا ہم یہ المیہ کہیں کہ آج بھی ہماری جو سیاست ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے گرد ہی گھومتی ہے؟ مذاکرات کامیاب ہونے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہونے ہیں، جب تک نہیں ہوں گے تو یہی حال ہوگا. وہ بھی نہیں وہ تو خیر میرے پاس چوائس نہیں. عمران خان صاحب جب خود چاہیں گے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، میں نے سیاستدانوں سے بات نہیں کرنی. اگر مسلم لیگ نون چاہیے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، دیکھو نا میں تو یہ کہہ رہا کیا کس سے چاہتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. میں کچھ کنفیوز ہو رہا ہوں آپ کے جو انٹریکشن. ہاں تو یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں، پھر جھگڑا تو نہیں ہے نا جی. وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کیسے آزاد ہوگی؟ جب وہ کہہ رہے ہیں، اگر وہ کہہ دیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنی، چاہے سیاستدان بیکار ہیں چاہے کٹ پتلی ہے، میں ان سے کروں گا، کہنے میں کیا حرج ہے؟ پھر اس کے بعد ان کو یہ بھی نہیں پتا کیا کیا جا سکتا. پھر ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے؟ جتنا سیاست کے ان نے وائلنس دکھایا ہے. 2014 میں آئے پی ٹی وی پہ حملہ، جیو کے شیشے توڑے. میں تو جیو میں اس وقت جیو کے ساتھ منسلک تھا. کیا جیو پہ بیت رہی تھی آپ لوگوں کو کیا پتہ ہے؟ وہ پارلیمنٹ پہ حملہ، کیا کہنا چاہیے ان کا جو ہے ہمارے اچکزئی صاحب، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں فلاں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، جلا دو گرا دو فلاں کر دو. پھر اس کے بعد آپ یہ آئیں 2000 جب بھی آئے عمران خان کی سیاست کے اندر وائلنس تھا. یہ 25 مئی 2022 کو آئے جب اسلام آباد میں 2 درجن کے قریب ڈی چوک پہ لوگ پہنچ گئے. یہ 22 یہ 2 سال پہلے کی بات ہے. تو کیا آگ لگا دی؟ آج بھی دیکھو موٹر وے کے ارد جو گھاس پھوس ہے نا اس کو لگا کے میاں والی کے قریب آگ لگا کے شو. اس میں کیا ہے نیازی صاحب اس کا حل کیا ہے؟ دونوں طرف انا ہے نا. دیکھیں نا بحث تو جتنی لمبی اس کو کھینچتے جائیں. سر میں انالیسس ہم کر رہے ہیں نا، ہم انالیسس کر رہے ہیں. میں آپ کی رائے لینا چاہتی ہوں کہ پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا میرے دیکھو نا حل تو اس کا بات یہ ہے جی کہ اس کا حل اس وقت ملک میں ایک میں سے، اب میری بات ذرا حوصلے سنیں، ایک میں سے آپ ایلیمینیٹ ہونا ہے. حکمت عملی بنا سکتے ہیں، ایک ایسی حکمت عملی کہ جس بندے کو ناکام دھرنوں کا لانگ مارچ کا اتنا کم تجربہ ہے، اتنا وسیع تجربہ ہے، ایک بتا دیں جو ان کا احتجاجی کال کامیاب ہوئے تاریخ میں.